أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبارك وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک وکتابک. ربنا زدنا علما ربی یسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کتنے قصے اب تک ہو چکے ہیں؟ سر 5 قصے ہو گئے ہیں. کون سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کس سورہ میں پڑھا ہے؟ یس سر پڑھا ہے نا اس میں. اچھا. ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد سر نوح علیہ السلام بھی ہیں اسی میں ہم نے پڑھا، جو تھرڈ ون ان کا بنتا ہے. نوح علیہ السلام کے بعد کس کا ذکر؟ سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے نا، انہوں نے جب اپنے والد صاحب سے کہا تھا کہ آپ اصنام کی کیوں پوجا کرتے ہیں. یہ تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. یہ ہے ان کا پورا قصہ، کافی آگے تک ہے سر. وہ جو مجھے کھانا کھلاتا ہے جب میں، اور وہ جو مجھے بیمار. آیت نمبر کیا ہے؟ سر آیت نمبر 29 سے شروع ہو رہا ہے. اور 69، سوری مجھے 2 اور 6 کا نہیں پتا. 69. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا ہے. اس کے بعد پھر سلسلے سے سر صالح علیہ السلام کا اس کے بعد نہیں، پھر قوم عاد ہے حضرت ہود علیہ السلام کا. ہود اور پھر صالح. پھر اس کے بعد صالح السلام. ہے یہاں پر جی سر. تسلسل جو انبیاء کا ہے وہ ہم کو بعض صورتوں میں ملتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں تسلسل نہیں ملتا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی تھی، لیکن وہ شاید نوح علیہ السلام سے پہلے ان کا ذکر ہے نا. جی سر ان سے پہلے ہے. یہ ترتیب اس میں نہیں ہے، بلکہ جو بھی قصہ ہے وہ پہلے بیان کر دیا گیا. چلیے، مگر بعض صورتوں میں جیسے کس میں سورہ ہود میں پھر بھی تھوڑی ترتیب ملتی ہے، سورہ الاعراف میں بھی تھوڑی سی ترتیب ملتی ہے، لیکن بہرحال ترتیب جو ہے انبیاء کی وہ کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے؟ پہلے پھر 2 3 4. آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام. نہیں اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہیں. سر یعقوب علیہ السلام ہوں گے. وہ تو
ابراہیم علیہ السلام کا، آپ نوح علیہ السلام کے بعد ایک دم ابراہیم علیہ السلام سر پہ چلے۔ ادریس علیہ السلام میں نے کہا تھا سر۔ ادریس کے علیہ السلام کے بعد بھی آپ ایک دم ابراہیم علیہ السلام پہ چلے گئے۔ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے دو قومیں تھیں، جی سر۔ قوم عاد اور قوم سمود۔ اور جی لوط علیہ السلام اور صالح علیہ السلام ان سے بہت پہلے کے ہیں۔ جی سر، آپ نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کہ اس سے دو قومیں تھیں۔ جی سر، ہود ایک سے ہوئے اور ایک سے عاد ہوئے۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام، وہ ہم اثر ہیں دونوں۔ جی لوط علیہ السلام کے بعد ایک آخری نبی کا ذکر ہے جن کی قوم پہ عذاب آیا تھا، وہ کون ہیں؟ سر، لوط علیہ السلام کے بعد بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد ہیں پھر؟ موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام بھی ہیں، ان کی بھی قوم پہ آیا تھا عذاب۔ موسیٰ شعیب علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام، جی سر۔ موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، جی سر۔ تسلسل ہے انبیاء کا تاریخ کے لحاظ سے، کرونولوجیکل آرڈر بولتے ہیں اس کو۔ چلیے، یہ کتنی صورتوں میں ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں اب تک، میں سمجھتا ہوں کہ الاعراف میں، سورہ ہود میں، نام میں بھی پڑھے اس سے پہلے جی سر۔ یہ چار آیتیں ہیں، پھر اس کے بعد الاعراف میں بھی ہے اور اس میں بھی تھوڑی ہی آیتیں ہیں، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں سورہ ہود میں بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ جی سر، 74 آیت سے لے کے 83 تک ہے ہود، سورہ ہود میں۔ الانبیاء میں بھی تھوڑا سا ہی ہے پھر۔ تھوڑا سا ہے، جی سر۔ پھر کبوت میں تھوڑا سا، تھوڑا، شورا کا چل رہا ہے، جی سر۔ یہ اب شورا چل رہا ہے، اس میں بھی ہے لیکن اتنی تفصیل نہیں ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا ریفرنس کے طور پہ ایک نظر آپ کو دیکھ لینا ہے، ہود علیہ السلام اور سورۃ الحجر میں جو تفصیل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ہی ہے۔ کسی کے پاس اگر ہے تو سورہ ہود نکالیے، اور اس میں ورس نمبر کیا ہے؟ 70۔ سر جو اگر ان کا قصہ ہے تو وہ تو 74 سے ہے سر، نہیں اس کا سوری 74 to 83 ہے، 74 پہ، جی 74 سے۔ 74 to 83، اور دونوں جو ہے اس سے مل کے ہیں۔ تھوڑا سا قرآن نکال کے 74 نکال کے دیکھیے، جی سر۔ بہت سے وَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّؤْيُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ يَاسِرٌ۔ اس آیت میں ان کو لنک مل رہا ہے نا؟ جی سر۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور ان کو پھر وہ بیٹے کی بشارت ہوئی۔ بشارت ہوئی تو وہ لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ ایک ریفرنس ہے خالی، اوکے، پوچھا تھا وہ سورہ ہجر میں ہے کہ تم کس مشن پہ نکلے اور فرشتوں سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم قوم لوط کی طرف عذاب کے فرشتے ہیں، اور راستے میں تم کو یہ بشارت دینے کا حکم ہوا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام یجادلون فی قوم لوط، اور لوط کے بارے میں وہ فرشتوں سے کرنے لگے کہ لوط وہاں پر ہے، پوری قوم پہ عذاب آ رہا ہے، اس کو بھی کچھ ہوگا کیا۔ اب اس کے بعد ان کی تعریف میں کہ نہ ابراہیم علیہ علیم اواب منیب، کہ وہ بہت ہی نرم دل تھے۔ پھر فرشتوں نے کیا کہا ان سے؟ یہ یا ابراہیم عارض عن ھذا، انہ قد جاء امر ربک انہ آتیہم عذاب غیر مردود، یہ بتایا ان کو کہ وہ اس مشن پہ ہیں۔ کس مشن پہ؟ کہ قوم لوط پہ عذاب آنے والا ہے، اور وہ کیسا عذاب ہے؟ غیر مردود۔ وہ
جو پلٹنے والا نہیں ہے، جو پورا جب آگے رہے گا. اور پھر اس کے بعد فرشتے وہاں پر پہنچے اور پھر سب کیا ہوا، وہ ساری قوم ابل کے فرشتوں کے وہ نوجوانوں کی شکل میں بڑے خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے تھے، اور وہ جس لت میں پڑے ہوئے تھے تو ساجدہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. یہ کچھ بول رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر وہ بہرحال وہاں سے فرشتوں کو دیکھ کے وہ ساری قوم گول پڑی ان کے گھر پہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، لوط علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، جو بھی ہے. لیکن انہوں نے ان کو جواب دیا تھا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ، تم کو معلوم ہے. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا تھا وہ لوط علیہ السلام میں، الیس منکم رجل رشید، بڑا حسرت والا جملہ تھا کہ پوری قوم میں کیا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی نیک چلن انسان نہیں ہے جو میری بات نہیں چل. پھر اس کے بعد انہوں نے حسرت کی تھی، پہلے تو وہی بیٹیوں کا ذکر کیا، انکا لا تعلم ما نرید. پھر انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو ہم کس ارادے سے یہاں آئے. پھر قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصل الیک فاسری باہلک. اب انہوں نے فرشتوں نے یہاں پر جواب دیا تھا. اور پھر وہ سورہ ہجر میں اور تھوڑی تفصیل ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور پھر یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہاں پر انہوں نے سیدھا عذاب کی بشارت دے دی کہ بس راتوں رات عذاب آنے والا ہے اور تم اس بستی کو چھوڑ کے نکل جانا. اور پھر ان کی بیوی تھی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. تو یہ تھوڑا سا لنک پورا آپ کو یہاں پر ملے گا، وہ 83 تک. پھر اس کا شعیب علیہ السلام کا ہے، اس میں بھی ویسے. اور سورہ ہجر میں بھی آپ دیکھیں گے وہ ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے لنک ملتا ہے. سورہ ہجر جو ہے 15ویں سورت ہے، وہ 3 پارے میں ہے. Yes, sir. جی سر، آیت نمبر 57 سے. 50 خالہ فما خطبکم، یہاں پر انہوں نے پوچھا تھا. یہ خود میں ذکر نہیں ہے لیکن ہجر میں ہے. خالہ کون ہے وہ؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون. کون ہے خالہ؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ تو ایک سنگولر ہیں تو پھر وہ حضرت لوط ہوں گے، نہیں ٹھیک حضرت ہے. ابراہیم علیہ السلام. تو سر کسی کے پاس قرآن کھلی ہوئی نہیں ہے معلوم، تو صرف ایک شہزی اور میں دونوں ہی ہیں. چلیے بہرحال وہاں پر انہوں نے پوچھا تھا کہ تم کس مہم پہ نکلے ہیں. تو پھر اس کے بعد فرشتوں میں جواب دیا تھا کہ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. اب ان کا لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہیں ہے لیکن بات کی آیت میں ہے. لیکن یہ خالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ٹھیک. الا علی لوط الا من نجوهم اجمعین، ہے نا. اور وہاں پر یہ بھی بشارت دے دی تھی ان کو کہ عذاب آئے گا لیکن صرف لوط علیہ السلام اور ان کے اوپر جو ایمان لائے وہ اس سے بچ جائیں گے. ان کو نکل جانے کا بستی سے حکم ہوا تھا. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، البتہ ان کی ایک بیوی تھی، وہ بڑی نافرمان اور لگاؤ بجاؤ کرنے والی تھی. اور تمام نیوز یہ فرشتوں کے آنے کی اطلاع بھی وہی قوم میں دی تھی. پھر وہ جب ان کو اطلاع ملی تو سب امن پڑے. فلما جاء آل لوط المرسلون
پھر جب پہنچے فرشتے قال انکم قوم منکرون، اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم منکر قوم ہے. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، اور وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس وہ چیز لے ہم تمہارے پاس جو کچھ تم کرتے ہو. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، پھر انہوں نے حق سے ہم تمہارے پاس آئے، ہم سچے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں. پھر اس کا پورا قصہ ہے. اس میں یہ کڑی اسی وقت ملے گی آپ کو جب آپ پچھلی آیتیں جو صورتوں میں پڑھے ہیں یا آگے بھی جو ہے، تو پورا اسی کو قصص الانبیاء کہتے ہیں، اور قرآن سے ہی ہم کو وہ ملتے ہیں. ایک کتاب بھی ہے قصص الانبیاء جو بازاروں میں ملتی ہے، لیکن وہ سب اسرائیلی روایات پہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور قصص الانبیاء پہ صرف ایک ہی مستند کتاب ہے، وہ علی میاں جو انڈیا کے ایک مشہور عالم ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے، جس میں صرف قرآن کے لحاظ سے سٹوریز ہیں. باقی وہ جو کتابیں ہیں وہ سب بیکار اسرائیلی روایت سے، اور وہ تو ان کے اپنے روایت میں انبیاء کی مٹی پلیت کرتے ہیں. چلیے اس کی وہی 5 آیتیں ہیں، بار بار ترجیح آیتیں ہیں. 160 سے 164، بس 164 کو 5 آیتیں ہیں. اس میں ایک آدھ بات کچھ سمجھانے کی ہوگی، وہ ہم کر لیں گے. شیل وی ٹو اٹ اگین آل گرامر، اور سیدھا سیدھا ترجمہ کر لیتے ہیں. اس کا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سیدھا سیدھا نئی والی آیت پہ چلے جاتے ہیں ترجمہ کر کے. نہیں، اس کو بھی پڑھیں گے. اس میں بعض چیزیں ہیں جو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے ہیں، لیکن اس کو جہاں تک کرنا ہے سیدھا سیدھا. چلیے سن پہلی آیت کا ترجمہ کریے جلدی. 160. 160 سر، یہ تو سوری میں پہلے والے کھول کے بھی بیٹھی ہیں. 141 41 پہ کیسا ہے؟ اب جو نیا لیسن اسکرین پہ ہے، آپ کے اسکرین آ رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت وہ جھٹلایا قوم لوط نے المرسلین بھیجے ہوئے یعنی کہ رسولوں کو. سر اس کا گرامر بھی بتاؤ. بتا دیجیے، آپ نہیں تھے نا بیچ میں بہت سی کلاسوں میں. جی سر وہ پچھلی والی کلاس میں. کذبت وہ جھٹلایا، تا جو ہے یہ قوم کی وجہ سے آیا ہے، فعل اور فاعل ہے. کذبا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور قوم جو ہے اس کا جو ہوگا وہ اس کا فاعل ہوگا. تا اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور قوم لوط جو ہے مضاف علیہ ہو کے جو ہے اس کا فاعل ہو جائے گا. المرسلین جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، اور یہ مرسلین جو ہے رسالہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ سارا اس کے جمع ہے بھیجے ہوئے رسولوں کو. رسولوں کو بھیجے ہوئے، رسول نہیں، رسول کے معنی بھیجے ہوئے کے ہوتے ہیں. باہر رسولوں کو جھٹلایا، ایک کو جھٹلانا، سب کو. اس کے بارے ہم کافی بات کر چکے ہیں. دیٹس گڈ. گرامر بھی بہت اچھی ہے، ترجمہ بھی. اب یہ دوسری آیت میں تھوڑا سا بعض چیزیں ہیں جو ہم کو سمجھنا ہے. دوسری آیت ممتاز پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس قال لهم اخوهم لوط لا تتقون، کہ پھر جب کہا اس قال لوط علیہ السلام نے، قال لهم ان سے، اخوهم ان کے بھائی لوط
अखूहुम लूतुन, ये अपना लूत अलैहिस्सलाम के भाई ने, अला तत्तखुन, क्या तुम इसका नहीं मुकाम डर, अखूहुम, लूतन का मुकाम क्या है? जी लूतन का ग्रामेटिकल पोजीशन में क्या मुकाम है? फाइल, फाइल है ये, अखूहुम लूतन, अखू अखूहुम ये है मुजाफ मुजाफ इलैह, इस खाला ये इज लूत ज़र्फ है, खाला इसमें फेल और फाइल है, लहुम ये फिर ग्रामेटिकल पोजीशन लूत का, इसको क्या नाम देंगे आप इस कलीमे को? इसका अखूहुम को हम बोलेंगे मुजाफ मुजाफ इलैह, वो हो गया, मैं लूत के बारे में पूछ रहा हूँ। लूत ये इसका फाइल है ये, कोई और लूतुन, से मदद करो, इनको समझो क्या है वो। सर मैं भी बोल सकती हूँ। सदफ हुसैन, तुम तो बोलेंगे जी सजदा सर, ये डालने। इसका अखू जो है, इसका ये लूत जो है इसका बदल हो जाएगा। बस ये जरा देखा करो, मुमताज याद भी रखा करो, ये जब हाँ भी ऐसा बदल है, है, ये अखू हम कौन है? ये अखू भाई, अब उसके लिए एक नाम आ रहा है तो उसका बदल है, दोनों एक ही चीज, दो अलग अलग चीज नहीं है, दोनों मिलके, तो इसको ग्रामेटिकल जो पोजीशन है, इसको अखूहुम का बदल कहते हैं ना। ये थोड़ा सा बात चीजें ध्यान में रखा करो, है ना। खाला लहूम, या वैसे आप जो कहे फाइल है वो सब सही है, लेकिन खाली लूत का मुकाम में पूछ रहा था। यकीनन फाइल जो आपने कहा 100% सही है, लेकिन उसका एक अपना ज़ाती मुकाम भी है, वो अखू का बदल है, वो भाई उनका लूत। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम उसी कौम में पैदा हुए थे, उसी कौम में बचपन गुजारे थे, और उसी कौम के थे जिसकी तरफ उनको नबी बना के भेजा गया था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम इराक में रहते थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले नबूवत और रिसालत मिली, उसके बाद जब वहाँ से इराक से वो माइग्रेट किए, हिजरत किए, उन पे जुल्म होने लगा, वो सारा वाक़या आपको मालूम है। तो उस वक्त सिर्फ 3 आदमी हिजरत किए थे वहाँ से। कौन थे वो 3 आदमी? सर एक उनकी वाइफ थी हजरत इब्राहिम, और एक लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ बीवी थी, उनका भाई, और लूत अलैहिस्सलाम तीन अलैहिस्सलाम थे, की बीवी कहाँ से आ गई थी? बीवी नहीं थी। सर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेगम थी। अच्छा हजरत सारा उनकी बीवी, और उनके भतीजे थे लूत अलैहिस्सलाम, ये ईमान लाए थे, ये 3 ही लोग ईमान लाए थे, और वो हिजरत करें। तो ये हिजरत के बाद अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बस्ती में लूत अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। उसके एक अरसे तक उस बस्ती में रहे, नबी नहीं बनाए गए थे। उसके बाद वो उनको नबूवत अता की गई, वो इस्लाह का काम उस कौम का उनके ज़िम्मे किया गया, और वो कोशिश की। उसके लिए भी यहाँ पर अखूहुम, बस इतना फ़र्क है कि इससे पहले जितने अम्बिया का जिक्र हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताबिकत इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मक्के में आप पैदा हुए थे, और वो जो कौम थी उसी में आप पले बड़े थे, बचपन जवानी वहीं गुजारी थी। तो उसके बाद जब आप हिजरत किए, मदीना तशरीफ लाए, तो वहाँ पर भी आपने भाईचारगी का माहौल पैदा किया था उन लोगों से भी, तो एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है हिजरत के बाद। तो ये उस कौम में पैदा नहीं हुए थे, उस कौम में बड़े नहीं हुए थे, लेकिन जितने भी दिन रहे उस कौम के
جیسے ہو جاتے ہیں نا امریکہ میں آ کے 5 سال رہے تو سٹیزن ہو جاتے ہیں، امریکن سٹیزن۔ سعودی میں زندگی بھر رہو کبھی سٹیزن نہیں ہوتے۔ بہرحال وہاں ایک عرصے تک رہنے سے ایک میل ملاپ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر حالانکہ دوسرے انبیاء کے لیے جو استعمال ہوا اخوہم، اس لیے استعمال ہوا کہ وہیں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور پھر وہیں پر ان کے کردار کو لوگ دیکھتے تھے۔ یہ بھی ایک عرصے سے تھے، جب نبوت ملی اس وقت تک لوگ ان سے واقف ہو گئے تھے، ان کے کردار سے واقف تھے، یہ بڑے صالح اور نیک انسان تھے۔ اور جب نبوت ملی تو اس کے بعد انہوں نے قوم کی سدھار کا کام شروع کیا۔ تو اسی لیے یہاں پر اخوہم لوط، حالانکہ اس قوم میں جس قوم میں وہ رہ رہے تھے، جہاں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے یہ مکے کی طرف چلے گئے تھے، تو اس میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اس میں بچپن نہیں گزارا تھا، بلکہ جوانی کا کچھ حصہ۔ عموماً نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، تو اس وقت ان کو ملی۔ تو پھر یہاں سے یہ پورا انٹروڈکٹری آیتیں ہو گئی، ان سے یہ 2 آیتیں کہ اس قوم نے جھٹلایا، اور لوط علیہ السلام نے یہ اپنی قوم سے کہا لوط۔ اور یہ یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے ممتاز؟ یہ یہاں سے لا تتقون، یہ استفہامیہ جملہ ہے، یہ حرف استفہام ہے، لا نفی ہے، تتقون یہ اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ یہاں سے ہم کیا بولیں گے؟ اس کو کیا بولیں گے؟ یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ خطبہ خطبہ اور یا مقولہ، اب ان کا پورا تقریر ہے جو بہت دور تک چلے گی، اور ہر قصے میں یہی ہے کہ وہاں سے پھر ان کے خطبہ ہوتا ہے نبی کا، جو ان کی اصلاح کے لیے وہ دیتے ہیں۔ تو اب یہاں سے شروع ہو گیا، یہ ان کا قول ہے۔ خالہ کے بعد یہ الا تتقون، کس سے نہیں ڈرتے؟ یہ ڈرنا کس سے ہے؟ ان سے ڈرنا ہے، تتقون اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ نبی سے جو ہے ان کی اتباع کرنا ہے۔ پھر آگے جو آیت ہے وہ سمپل ہے، پھر یہ خود ان کا خطبہ یا قول جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ وہ قول کیا ہے یہاں سے؟ ساجدہ دانش سر ایک سوال کر لوں؟ 1 سیکنڈ پہلے ساجدہ دانش کو کر لو۔ اچھا کر لو، پہلے کیا ہے؟ سر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے کہا حضرت لوط علیہ السلام کو راستے میں کسی ایک ٹاؤن میں چھوڑ کے آگے سیٹل کر کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کہا مکہ آگے، تو سر پھر تو حضرت بی بی سارہ کو تو وہ تو کہیں اور چھوڑ کے آئے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے ساتھ آئے تھے مکہ تو؟ وہی میں سارا غلط بولا، وہ تو بیچ میں ملی تھی، پھر بعد میں حضرت سارہ نے ان سے نکاح کروایا، اور ان کے پہلی اولاد وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بی بی ہاجرہ کی وجہ میں سارا بول دیا تھا، لیکن وہ بی بی ہاجرہ جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، سارا نہیں تھی، ہے نا، وہ ان کی پہلی زوجہ تھی۔ بیچ میں ایک بادشاہ کا قصہ ہے، وہ دوسروں کی بیویوں کو ہڑپ لیتا تھا، انہوں نے وہاں پر کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، وہ 2-3 باتیں ان کے بارے میں مشہور ہیں، اس پہ لوگ غیر ضروری بحث کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے تھے، فلاں کرے تھے، بکواس کرتے ہیں۔ بہرحال وہ قصہ بھی آپ کو معلوم ہے، وہ بیچ میں ملی تھی، لیکن وہاں سے پھر وہ بادشاہ نے ان کو اپنی دختر تھی یا کوئی لونڈیوں میں تھی، ان کو تحفے میں دیا تھا، پھر ان کے ساتھ وہ سیدھا مکہ گئے، حضرت حاجرہ ان کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ نام میں گڑبڑ ہوئی تھی۔ چلیے پھر اب یہی خطبہ آگے ہے، ساجدہ۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی لکم رسول امین،
یہ یہاں پر جو ہے سر ٹرانسلیشن بول دوں خالی جو ہے چھوٹی سی آیت ہے جو کر دیجیے، ریویژن ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا. جی ہم کو کون سا جا کے فوری محاذ پہ جانا ہے جلدی کرنے کے لیے. انی، یہاں سے یہ انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے اور یا جو ہے اس کے آگے یہ انا کا اسم ہے اور جو کہ ریفر کر رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اور یہ ان کے مقولے کی ہی ایکسٹینشن ہے. انی لکم رسول امین، اور لکم رسول امین جو ہے وہ انا کے اسم کی خبر ہے. اور اگر ہم خبر کو کھولتے ہیں تو رسول امین جو ہے یہ مرکب اضافی بن کے مبتدا بن رہا ہے، اسمیہ جملہ بن کے، اور لکم جو ہے وہ اس کی خبر ہے. اور امین، رسول امین کو اگر ہم دیکھیں گے تو امین جو ہے وہ رسول کی صفت ہے. اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بے شک میں تمہارے لیے ہوں ایک رسول امانت دار. اور امین کا ورڈ جو ہے وہ یہاں پر آ کے دو میننگ میں یہ استعمال ہوگا. ایک تو اپنے مطلب ایگزیکٹ میننگ میں امانت دار ہونے کے معاملے میں کہ وہ ان کے کیریکٹر سے اچھی طرح سے واقف تھے جو ان کی قوم تھی. اور دوسرا یہاں پر امین یہ آئے گا کہ وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نبوت کا منصب سونپا تھا وہ اس کو پوری ایمانت داری سے ان تک وہ پہنچا رہے تھے. تو اس وجہ سے یہاں پر رسول کی جو صفت آئی امین. تو اس کا انا کا کیا مقام ہے؟ انا کا سر انی سے انا ہے نا، انا کے بعد ای اس میں جمع ہوا تو انا یقیناً کے سر یہ یقیناً مطلب اس میں یہ کوئی پڑھے شک تھے. نہیں ہے. ہاں، تو یہ یقین والی خبر کے لیے یہ آتا ہے. کل ہم پورے آپ نہیں تھے کلاس. سر تھی میں کلاس میں. اچھا کل تھے آپ، اچھا اور سنے تھے شاید 12 کلاس میں نہیں تھے. صدف کے پاس دعوت اڑا رہے تھے. خیر بہرحال یہ یہاں پر جو ہم لاسٹ کل کی کلاس میں کر رہے تھے جو یقین والی بات ہوتی ہے، اور آپ نے بہت اچھا سمجھا کہ ایک تو ان کا پرسنل کیریکٹر سے واقف تھے، امین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صادق اور امین لوگ مانتے تھے، آپ کو بچپن سے جانتے تھے. ویسے جتنے سال وہاں رہے اس بستی میں جس میں ان کو چھوڑا گیا تھا تو ان کے کردار میں امانت اور صداقت موجود تھی. یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں، یا جتنے دن بھی میں رہا میں بات کرتا ہوں سچ اور امانت والی بات کرتا ہوں. یہ دونوں مطلب نکلیں گے. تو اب یہ انا کا جو ہے یہاں پر آپ مزید یہ دیکھیں گے کہ صرف انا کی خبر ہے یہ، لیکن ہر وقت ہم پہلے لا اللہ بھی آیا تو انا کی خبر کہتے تھے. اب ہم کل کی کلاس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے، اس کی بجائے لا اللہ کا اسم اور لا اللہ کی خبر بولیں گے. ٹھیک ہے؟ جی سر بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلیے. اس کے بعد جو ہے پھر وہی خطبہ ان کا یا پھر ان کا مقولہ وہ کنٹینیو ہے. راشدہ اس کو کریں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی، فا جو ہے حرف عطف ہے جو کہ رزلٹ کے لیے آیا ہے. اتقو یہ ایک فعلیہ امریہ جملہ ہے، انشائیہ امریہ. اس میں وہ وقیہ اس کا روٹ ورڈ ہے. پھر ڈرو تم، اللہ سے، اللہ ہے مفعول بھی ہے. وَأَطِیعُونِی واو جو ہے حرف عطف ہے، اطیعونی جو ہے معطوف ہو رہا ہے اتقو پر، اور میری اطاعت کرو. اس میں کیا ہے؟ اس میں فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہے. ویری گڈ. نی جو ہے وہ مفعول بھی ہے. بس اتنی چیز سمجھنا ہے، اور وہ بہت اچھا آپ نے کیا. کل دیکھیں نہیں آپ بعض چیزوں میں کتنی تکلیف ہو رہی تھی سمجھانے میں، ہے نا. بالکل میں بھی بعض جگہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا. پھر یہ آخری آیت ہے وہ جو ہم ترجیح ہے آیتوں میں آخری آیت ہے. اس کے بعد سے پھر نیا خطبہ کا نیا بیان شروع ہوگا. ہر ایک نے یہ نہیں کہا تھا جو آگے
لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کون ہے اور میرے پاس ترجمہ سیدہ تزین کر سکتے ہیں؟ آتی بیچاری پہلے سال میں ایک بار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اسألکم، اور کیا آپ سوال کرتے ہیں، نہیں تم سوال کرتے ہو یا آپ سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں. کیا اللہ بول رہی ہو؟ وما کیا وما ما اسالکم کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے. فاعل کون ہے؟ فاعل جو سو اسألکم، وہ پرسن لوگ ہے جو سوال کرتے ہیں. کوئی لوگ نہیں ہے. وہ تسالو آتا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھو ذہن میں. اصل جو ہے اس میں الف ہے تو وہ فرسٹ پرسن انہوں کہہ رہے ہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے. ماں نگیشن آ گیا. نہیں میں سوال کرتا نہیں ہوں تم سے، میں نہیں مانگتا تم سے. سوال کرنا کہ میں نے مانگنے کے ہیں یا مانگنے کے ہے. میں نہیں مانگتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں کون ہے یہ یہ جن کا قصہ چل رہا ہے؟ لوط علیہ السلام ہے. لوط علیہ السلام ہے. تو یہ ادھر ادھر ایسا ہوتا ہے سیدھے میں نے نکالے تو کیسا قرآن سمجھ میں آئے گا؟ کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے نا؟ تو یہ اسی واسطے سے تڑپ کے گرامر کر رہے ہیں ہم لوگ. ماں ہی ہے بے آپ کی طرح، جیسا مچھلی کو پانی کے باہر نکال کے ڈالتا ہے نا، ویسا. تو السلام یہ خطاب ہے، بات کرنے والے لوط علیہ السلام ہیں، اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور امین ہوں، یعنی سچا رسول ہوں. اسی لیے تم اللہ سے ڈرو اور اطاعت میری کرو. میرے سے ڈرو یا میری عبادت کرو نہیں. تمام انبیاء نے کہا کہ میری اطاعت کرو، میری بات مانو. پھر اس کے بعد اپنی بات کو جاری رکھیں. تو تم سوال کرتے ہو، ہم سوال کرتے ہیں، دنیا ساری سوال کرتی ہے، جیسے میں نے نہیں نکلتے. سیدھا سیدھا لوط علیہ السلام کا بیان جاری ہے، خطبہ جاری ہے، قول جاری ہے. اسألکم میں نہیں، اسألکم میں مانگتا. سوال کرتا ہوں تم سے، ماں جانے سے نہیں مانگتا، میں نہیں مانگتا. علیہ ہی ہے اس کے میں نے کیا ہے؟ علیہ اوپر، اس کے اوپر. اس کے اوپر میں نے کس کے اوپر؟ کوئی جو بات سمجھا رہے ہیں. نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں یا میں جو میسیج پہنچا رہا ہوں، جو تمہاری ہدایت خدمت کر رہا ہوں، تم کو نیکی کا راستہ دکھا رہا ہوں، اس پہ میں کیا نہیں مانگتا تم سے؟ کوئی اجر نہیں مانگتے. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. حالانکہ ایک مزدور بھی لگیں گے، آپ لیبر کو اس سے کام لیں گے تو اس کو اجر دینا پڑتا ہے. اور بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، کسی سے اس کا اجر نہیں لیا جاتا. تو تمام انبیاء نے یہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ اس کا کوئی اجر مجھے نہیں چاہیے. میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، صرف تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں. ایسا تھوڑا سا غور کر کے قرآن تھوڑا دل لگاؤ تو خود ہی سمجھ میں آتی یہ بات. بھی کرو پھر. ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور بے شک اجر جو سو اللہ کی بے شک نہیں، یہ بے شک نہیں ہے. ان نہ ہوتا بے شک، ان نہ ہوتا بے شک، ان ہے یہ. ان ہاں، اور اس کے ساتھ ایک اور حرف آیا ہے اللہ. اللہ یہ سوائے دونوں زور کے دے رہے.
تو یہ دونوں آتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ ان یا ماں آتا ہے تو اس کے معنی کیا نکلتے ہیں؟ ان کے نہیں، نہیں، اس کو نافیہ بولتے، ان نافیہ، یہ حرف مشبہ بالفعل نہیں ہے، ان جو ہے یہاں پر نافیہ ہے، کہیں ان مصدریہ ہوتا ہے، کہیں ان منصوب کرتا ہے اپنے فعل کو، ان اجریہ منصوب بھی کر رہا ہے، تو یہاں پر اللہ آیا تو کیا نہیں مانگتا میں اصلکم، کوئی اجر نہیں مانگتا، پھر کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین سے، اللہ سوائے، میں تم سے سوائے کچھ نہیں مانگتا، جو کام کر رہا ہوں اس کا اجر دینے والے رب العالمین ہیں، ہے نا، اللہ رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے سوائے رب العالمین کے، وہی اجر دینے والا ہے میرے کام کا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام انبیاء نے اس کو ترجیحی آیت بولتے ہیں، سب نے ایسے ہی کہا، یہ 5 آیتیں ہر حصے سے پہلے آتی ہیں۔ اب یہاں سے اصل مضمون شروع ہو رہا ہے 165 سے۔ ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتاتون ذکران من العالمین، یہاں پہ ابھی ان کا خطبہ جاری ہے، اور یہ ایک سوالیہ انشائیہ جملہ ہے جس میں آ حرف سوال ہے، اور تاتونا فعل اور فائل ہے جس میں کہ آ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں تا اور واو نون جو ہے وہ پلورل سیکنڈ پرسن کے لیے آئے ہیں جو ریفر کرے قوم لوط کو۔ تو کیا تم آتے ہو یعنی مائل ہوتے ہو، اٹریکٹ ہوتے ہو کس کی طرف؟ ذکرانہ، یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا۔ ذکرانہ جو ہے وہ ذکرہ، جو ذکر ہوتا ہے وہ مرد کہتے ہیں، اور ذکران جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا ذکر کا اپوزٹ انسا، انسین، انسا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں وہ جوڑوں میں پیدا کی ہیں، ہے نا، سوائے اللہ کی ذات کے جو واحد ہے، احد ہے، وہ اکیلا ہے نا، اس کا ہم اثر کوئی نہیں ہے، اس کا جوڑا کوئی نہیں ہے، تو باقی اس کی ساری تخلیق، چاہے جھاڑ ہوں یا پھر جانور ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، حشرات الارض ہوں، مچھلیاں ہوں، پرندے ہوں، یہ ساروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی جوڑوں کی شکل میں، نر اور مادہ کی شکل میں پیدا کیا ہے، تو اسی لیے یہ ذکر کا پلورل فارم ہے ذکرانہ۔ یہ بالکل ایک ان نیچرل بات ہے کہ کوئی اپنے سیٹسفیکشن کے لیے ایسا فیل کرتا ہو جو نیچر کے خلاف ہے، تو ایک بات ان کو یاد دلا دی، اور اس قوم کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ وہ اس عادت میں ملوث تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی خرابی ہے، اور اس سے دور ہو جانے کا ان کو مشورہ دیا اور نصیحت کی، ہے نا۔ اور یہ اس کے بعد کیا ہے؟ ذکرانہ من العالمین، یہ جار مجرور متعلق ہے آتا یا ہو گیا، یعنی کہ تم جہان میں ان نیچرل چیز، یعنی تم جہان میں مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے۔ یہ تو نہیں لکھا ہوا لیکن ہماری سمجھ کے لیے ہے۔ نہیں، یہ من العالمین کے کچھ اور بھی معنی ہوتے ہیں، دنیا میں ہاں، تو دنیا میں سر کی من آواز العالمین کا کیا جی مقام؟ سر، آپ کی آواز چلی گئی تھی سر، کہاں چلے گئی تھی؟ چلی گئی تھی۔ کہیں من نہیں گئی۔ من العالمین کا جو مقام ہے وہ جار مجرور متعلق ہے آتا یا۔ بہت اچھی گرامر ہے، لیکن اس گرامر کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے۔ یہ جار مجرور بھی ہے، من العالمین بھی ہے، لیکن اتاتونا سے
ذکرانہ جو بعد میں آیا اس کی بھی گرامر بہت اچھی ہے، لیکن من العالمین جو آیا تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ یہ جار مجرور مل کے اس کے کیا معنی نکل رہے ہیں عربی زبان میں؟ یہ تعجب کے لیے بھی ہے، سوال کے لیے بھی ہے، اسی لیے یعنی یہ جو فعل تم کر رہے ہو، یہ جو فعل تم سے سرزد ہو رہا ہے، اٹ is not but done by any creatures, any of the creatures of اللہ سبحانہ و تعالی. اس ساری دنیا میں ایسا کام کوئی نہیں کرتے، پوری اللہ کی مخلوق میں یہ کام کوئی نہیں کرتا جو کام تم کر رہے ہو. یہ من العالمین کے معنی میں بالکل اس کے وہ مطلب نکلتا ہے. من العالمین خالی اتتون ذکرانہ من العالمین پوری دنیا میں تم کرتے ہو ایسے معنی نہیں ہے. من العالمین میں ایک تعجب بھی ہے، اتتون ذکرانہ من العالمین، یعنی من العالمین کے پھر معنی نکلیں گے کہ دس از ناٹ ڈن بائی اینی اینیمل اور اینی فش اور اینی برڈ or any fly or any insect, any snake, any کوئی کریچر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کام کرتا ہے تم کر رہے ہو. That is against nature. That is against nature. وہ اللہ نے جو جوڑے بنائے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہیں، بجائے اس کے تم ایک ان نیچرل کام، اے اسٹرینج تھنگ دیٹ نو ون، نو کریچر آف اللہ سبحانہ و تعالی ایور ڈیڈ اٹ. کہیں بھی کوئی بھی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو تم کام کر رہے ہو. اس میں صرف سوال نہیں ہے بلکہ ایک تعجب ہے، حیرت ہے اور ان کی تنبیہ ہے. اتاتون الذکرانہ، واٹ اے شیم فل ایکٹ. اور پھر اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. دنیا کی تمام مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے، 1000 مخلوق ہے اللہ کی، کچھ خشکی پہ ہے، کچھ پانی میں ہے، ان میں سے کہیں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جیسی مثال تم لوگ قائم کر رہے ہو. سمجھ سر آ رہا سمجھ آ گیا آپ جی کہ کوئی بھی ایسا کام عالم میں نہیں کرتا ہے؟ جو بس ختم. کام تم کر رہے ہو. بس سمجھ آ گیا پوری صاحب. عالم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی پوری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میل میل کی طرف رکھے ہو. لیکن یہ امریکہ کی لعنت ہے یا مغرب کی لعنت ہے کہ یہاں پر سیم سیکس ریلیشنز ہوتے ہیں. بہرحال وہ ایک اسی کے اوپر اسی سے اللہ کا عذاب آیا تھا. اور بہرحال جو بھی ہے، اب یہاں کا ماحول بھی دیکھ اب لیجئے. تو پوری دنیا میں ہے سر، اور اس کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے اتنی ریلیز نکلتی ہیں اور وہ سب ان کے کچھ. بڑا ہولڈ ہو رہا ہے. تو یہ سب تباہی کی طرف جانے والے ہیں اور اس کا بہت برا نتیجہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی ڈھیل جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. جب اس کی کھینچ ہوتی ہے تو یہی حال ہوتا جو اس بستی کا ہوا. بہرحال اس کے اندر تاج خالی سوالیہ جملہ نہیں ہے کہ قوم سے سوال کر رہے ہیں، بلکہ ایک تعجب کی بات بتا رہے ہیں، ان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ واٹ یو ڈو. اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے وہ جوڑوں میں پیدا کی ہے، میل اور فیمیل پیدا کیے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور ایک تم ہو کے بڑے انوکھی چیز ہے نا. وہ کبھی ایسے موقع ملتے ہیں کہ یہاں پر بھی کبھی بات کرے تو لوگ یہاں کے لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں. ان کی اپنی انڈیپینڈنس ہیں، تو اس کے اوپر ہم اگر کبھی منہ کھولیں تو ان کو بہت برا لگتا ہے کہ یہ ان نیچرل ہے سیم سیکس میرجز. وہ تو قانون بھی ہے، قانون جائز ہے ان کے پاس. پوری دنیا میں تو نہیں، لیکن جہاں جہاں ہو رہا ہے، بہرحال بہت جگہ ہو رہا ہے. پاکستان میں تو نہیں ہو رہا ہوں گا ایسا، قانون تو نہیں ہے ابھی، وہ تھوڑا سا اسلام باقی ہے وہاں پر. قانون نہیں ہے مگر ہوتا تو سب کچھ ہی ہے سر، لیکن ہاں قانون نہیں ہے. قانون نہیں ہے لیکن بعض جگہ قانون بن رہے ہیں اس کے اوپر، ان کے رائٹس ہیں،
وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کی پرسنل لائف میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، کہ ان کو آزادی ہے۔ استغفر اللہ۔ چلیے، وہ یہ بات اب سمجھ میں آ گئی، چھوٹی سی بات تھی۔ من العالمین کا بڑا مقام ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی، اس مخلوق میں سے ایسا فعل کوئی نہیں کرتا جیسا فعل کی طرف تم مائل ہوتے ہو۔ کلیئر ہوا یہ؟ جی میرا سر، جزاک اللہ، جی سر، بالکل۔ راضیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ۔ وَتَذَرُونَ تک لے لیں گے، واو حرف عطف ہے جو کہ تذرونا معطوف ہو رہا ہے اور تاتونا پہ۔ تو یہ تذرونا میں فعل اور فاعل ہے، زارا اس کا روٹ ورڈ ہے، نہیں نہیں زرا نہیں زرا نہیں، سر کیونکہ واو اچھا سر تذرونا وزرا وزرا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تا واو نون جو ہے وہ اس کے فائل ہیں کے معنی کیا ہے؟ وزرا وہ چھوڑا، چھوڑنا، جی سر۔ ان کا ظاہرہ کا وہ کم کرنا، اس میں بھی، وہ دوحہ میں بھی ہے۔ تو وزرہ کے میں نے چھوڑنا، وزرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو۔ کس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اب یہاں تمہاری قابلیت بتاؤ، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، بہت تم اچکتے رہتے نا، تو ایسی مشکل ہے دیا ہوں تھوڑی سی، اب قابلیت بتاؤ۔ وہ تذرون، تم چھوڑ دیتے ہو، اس کے بعد کہاں تک لیں گے آپ؟ ماں جو ہے وہ اس کا مفعول بہی ہے، کیا بس، ویری گڈ۔ اور وہ اس کا اور وہ اس میں موصول بھی ہے، اور اس اب کا اس کے صلہ بعد ہے یہ مفعول بھی ہے، اور اس میں موصول بھی ہے، اس کا صلہ کیا ہے؟ خلق لکم ربکم، پورا ہے کیونکہ خلقہ کا جو فاعل ہے وہ ہے ربکم یہ خالی اتنا نہیں ہے، ربکم سے اور آگے بھی ہے، من ازواجکم، پورا اس کا صلہ ہے۔ اس کا صلہ ہے۔ جی سر۔ یعنی کس چیز کو چھوڑ دیتے ہو؟ اب اس کی صلہ کے انالیسس کیجئے۔ خلق لکم ربکم، یہاں تک لیں گے، خلقہ میں فعل اور فاعل ہے، خلقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہوا جو ہے وہ فاعل ایمٹی ہو کے آگے آ رہا ہے ربکم، اور ربکم جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے، کم کی ضمیر جاری ہے، ابھی فی الحال تو جو کہ خطاب ہے تو ان سے ہے جو قوم تھی لوط کی، لیکن ہے تو سبھی کے لیے، لیکن ان کی قوم سے خطاب ہو رہا ہے کم۔ تو اور لکم جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے خلقہ، اور پھر کم کی ضمیر قوم لوط کی طرف جا رہی ہے۔ من ازواجکم، من ازواجی جار مجرور، ازواجکم جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کے یہ پورا متعلق ہو گیا خلقہ کے۔ ازواجکم کے کیا معنی ہے؟ عورتیں تمہاری، جو تمہارے لیے اللہ نے عورتیں مرد کے بنائی معنی ہیں، عورت کے نہیں ہوتے، بیوی بیویاں، بیوی کے بھی نہیں ہوتے۔ جوڑا ہوتا ہے سر ویسے تو، لیکن یہاں پر تو کیونکہ اسپاؤس کہتے جی ہیں، سر، انگریزی میں اسپاؤس کہتے ہیں، جی سر، جوڑ، اور بھی زوج میں آتا ہے، بیوی بھی زوج میں آتی ہے، لیکن اردو زبان میں عام طور پہ اس کو زوجہ ہے نا وہ کہتے ہیں، لیکن زوج کے معنی عربی زبان میں اسپاؤس کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور جوڑے ہم سنتے ہیں آسمان میں بنتے ہیں، وہ سب جو ہے بہرحال اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ تو اس کے بعد پورے کا مقام کیا ہوا؟ ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، صلہ اور موصول مل کے اس کا پورے کا مقام کیا ہوا؟ مفعول بہی کی جگہ لے رہا ہے اس کی، ویری گڈ۔ تذرونا کا۔ مفعول بھی نہیں بلکہ مفعول بھی کی، مفعول بھی صرف ماں ہے، ہاں، ٹھیک۔ وَتَذَرُونَ ماں، لیکن ماں کہنے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، جو کچھ ہے اس کو تم چھوڑ رہے ہو جب تک اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ اب مفعول بھی اتنے الفاظ نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہم کہیں گے کہ مفعول بھی کی جگہ لے رہا ہے، یہ پورا ٹکڑا مفعول بھی تو نہیں ہوگا، لیکن مفعول بھی کی صلہ، اس میں موصول اور صلہ مل کے اس کی جگہ لے رہا ہے، کہ تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، ان چیزوں کو، یا وہ جو تمہارے لیے
زوج بنائے گئے ہیں، ہے نا، تو وہ ایک طرفہ بھی نہیں ہوگا. لازمی بات ہے سیم سیکس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں انوالو، تو وہ سب کے لیے عورتوں کے درمیان بھی امریکہ میں شادیاں ہوتی ہیں. دو عورتیں ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں، دو مرد ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں. تو یہ ایک ان نیچرل بات ہے، اور دنیا میں کوئی قوم یا کوئی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ کام کرتی ہوگی نا. تو یہ سب تعجب ہے اس کے اندر تعجب ہے کہ تاتون ذکران من العالمین، دنیا میں کوئی کام ایسا یہ کام نہیں کرتا جس کی طرف تم ذکران کی طرف جاتے ہو. یہ وائس ہو سکتا ہے خواتین سے کی طرف مائل ہوتے ہوں، اسی طرح سے جو اصل مقصد ہے اللہ کا ازواج پیدا کرنے کا، جوڑے جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. سمجھ میں آئی؟ یہاں تک بہت اچھا کیا تم نے، دوسروں کے بھی سمجھ میں آئی یہ بات. ایک ہاں یا نہیں تو بولو. جی الحمدللہ. چلیے اس کے بعد کا کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ بل جو ہے یہ ایک حرف عطف ہے، وہ حرف عطف ہے جو کہ معطوف کو زور دیتا ہے، اور آگے جو معطوف الیہ ہوتا ہے اس کو یعنی پیچھے آنے والے معطوف الیہ کو نگیٹ کرتا ہے، یعنی کہ جو بات ہو گئی اس کو نہیں کر کے آگے زور دے رہا ہے بات پہ، معطوف پہ. تو جو معطوف ہے وہ ہے انتم قوم عادون. یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے. انتم جو ہے وہ مبتدا ہے، اور انتم کی ضمیر جا رہی ہے قوم لوط کی طرف، اور قومن جو ہے اس کی خبر ہے، اور قومن کی صفت ہے عادون، حد سے گزرنے والے، یا ہم اس کو حال بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں. جی سر. اور ہو تم حد سے گزرنے والی قوم. بلکہ نتیجہ اس کو نگیٹ کر رہا ہے. اتنا سارا تیز بول دیا میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پانچ ایسے ہیں جن کی سمجھ میں ایک لفظ بھی آیا ہوگا. بہرحال بل کے بارے میں میں بتا دیتی ہوں پھر سے. بل وہ حرف عطف ہے جو اپنے آگے جو معطوف حروف کتنے ہیں؟ حروف عطف 10 ہیں. اس کا بھی ہم استعمال پڑھ چکے ہیں. پہلے 3 کب آتے ہیں، پھر 2 کب آتے ہیں، ان میں سے بل، لیکن وغیرہ بھی آتا ہے. وہ معطوف الیہ کو اصل بات سے معطوف سے نگیٹ کر کے رب پیدا کرتا ہے. تم جو کام کر رہے ہو وہ اس کے پہلے کی آیت میں دنیا میں کوئی نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد جو ہے انتم قوم عادون. عادون کیا ہے؟ حد سے گزرنے والے. بس عادون جو ہے پھر یہ حال بھی ہو سکتا ہے، اور انتم مبتدا ہے، اس کی خبر قومن. قوم عادون پوری خبر ہے. قومن کا عادون اور کیا ہو سکتا ہے؟ صفت بھی ہو سکتی ہے، صفت بھی ہو سکتی ہے، حال بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صفت ہی لے لیں اس کو. صفت ہی لی تھی پہلے، پھر میں نے سوچا حال بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے لیکن وہ حال اتنا جم نہیں رہا ہے، اس کو صفت ہی لیں گے. قوم کی صفت ہے کہ کیا ہے، وہ حد سے نکلنے والی قوم ہے. تم لوگ اپنے حدود جو ہیں، جو تم کو اللہ نے دیے ہیں، اس کو تم چھوڑ کے ایک عجیب اور اجنبی قسم کا کام کر رہے ہو. اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کو پار کرنے والے ہیں یہ. ویری گڈ. چلیے اب یہاں کیا ہو گیا، یہاں پر کیا ہو گیا؟ آپ سے سر ہم اس کو حال یہاں پہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو پڑھا تھا وہ تو یہ تھا کہ ہمیشہ نسبی حالت میں ہوتا ہے. یہ نسبی حالت میں نہیں ہے. نہیں سر، آدون اونا جو ہے آدون، یہ ہم اس میں فائل بول سکتے ہیں کیا؟ اس میں فاعل حال نہیں ہوتا، بلکہ ایک حالت ہے کہ ایک قوم جو حد سے گزرنے والی ہے، لیکن اس کو ہم حال سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم قوم کو صفت لیں گے.
आदुन अब ग्रामेटिकली हाल भी हो सकता है कि ऐसी कौम जो हद से गुजरने वाले हाल में है, लेकिन वो ज्यादा सूट नहीं कर रहा है, इसलिए उसको सिफत आप ले लीजिए तो खत्म हो जाएगा। जी सर। हम्म, चलिए उसके यहाँ तक क्या हो गया फिर ये उनका खुतबा चल रहा है या चल रहा है नहीं, खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया? जी सर। खुतबा खत्म हो गया, इतना उन्होंने अपना मैसेज दे दिया और जो काम वो करते थे उसे रोकने की तबलीग कर दी। अब उसके बाद कौम का रिएक्शन आएगा। अब कौम जो है उनसे मुखातिब होके बताएगी, वो हर एक के साथ यही होते आया है, तमाम अंबिया के साथ, और मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी वही हुआ था, आपको हिजरत करनी पड़ी थी। वो ऐसी कौम नहीं थी, लेकिन इनकार करने वाले जरूर थे। चलिए ये बहुत अच्छा किया तुमने। फिर फिर शुरू से चलते हैं सदफ हुसैन से। सदफ क्या हो गया? है चले गए कहीं? जी सदफ सर, इधर ही वो बस आसिफ आ गए थे सर खाना लेने के लिए, तो वो उनको खाना देने के लिए मैं उठ गई थी, सॉरी। खाना मैं तो देगी तो बेचारा भूखा रह जाएगा। नहीं सर, वो मैं डाल रही हूँ अभी नहीं, अब बैठे हुए हैं। अच्छा मैं तो जरा तो कर लो, तुम किसी और से काम ले लेंगे, वो भी अहम है। किसी और की खिदमत और उसको खाना देना बहुत अहम है। सजदा दानिश का हाथ क्यों उठा हुआ है? जैसे भी जो भी है, 12 की आयत भी पढ़िए और आगे उसको लेके चलिए, उन्हें बिजी है सदफ। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू, यहाँ से हम इतना ही इसको लेंगे, और ये फेल और फाइल है। वाव अलिफ जो है ये फाइल है, काला इसका रूट वर्ड है, और ये वाव अलिफ रेफर कर रहा है कौम लूत की तरफ। और लाइन से आगे जो है वो उनका एक कॉल शुरू हो रहा है। लाइन कॉल से ज्यादा एक सही लफ्ज है, वो बोलिए। कौला। मकौला, जवाब जी है ना, सर। उनकी इस तकरीर पे रिएक्शन। जी सर, उनका मुकाला शुरू हो रहा है। और लाइन लम तंतही या लूतू, यहाँ तक हम लेंगे इसको। और अगर हम इसकी समझने के लिए या लूतुन जो है हम इसको स्टार्ट में भी ले सकते हैं, जो कि आ जाएगा हरफे निदा और मुनादा, या लूतू। और लाइन लम तंतही, और ला जो है यहाँ पे ताकीदी है, और इन जो है ये हरफे शर्त है, और यहाँ से ये शर्तिया जुमला शुरू हो जाएगा। और इन जो है हरफे शर्त है, लम जो है वो शर्तिया के साथ एक और लफ्ज भी बोलना पड़ता है। शर्तिया इंशाइया, हम्म शर्तिया इंशाइया जुमला है। और लम जो है यहाँ पर हरगिज के लिए इस्तेमाल होता है, कि अगर तुम बिल्कुल तनताही, और तनताही में ना हा या इसका रूट वर्ड है, और ता का जो जमीर है वो जा रही है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ, कि अगर तुम बाज ना आए। ही भी है ना उसमें। ही तनताही, और ये ही की जमीर जा रही है उनकी जो तबलीग थी, जो उनको वो मना कर रहे थे जिस काम को ना करने से। फेल फाइल मफूल और अमर भी है। लम तन तही। अगर तुम सर ना नहीं यार, रूट वर्ड नहीं है, नहीं यार, रूट वर्ड का हाँ नहीं है। क्या ना उन्होंने क्या कहा अभी? क्या क्या अभी सर, मुझे भी ये लगा था कि ये जो हा है ये ना हा या का जो है वो, लेकिन वो एंड हो रहा है या पे, तो इस वजह से वो ड्रॉप होके तन तही जो है वो तन वही की जमीर जा रही है उनके वास की तरफ, है ना। सही। अगर तुम इससे वो ड्रॉप होके नहिया से ही का मजीद इजाफा है, वो मफूल भी है। अगर तुम नहीं रुके इससे,
اپنی تبلیغ سے نہیں رکے. تو انشائیہ شرطیہ ہے، اور بہت اچھا کام آپ نے کیا تھا کہ اس کو پہلے لے لیا. یہ نادا منادا بعد میں آ رہا ہے. قوم نے ان کو ان کے نام سے پکارا، یا لوط. لَإِن لَمْ تَنْتَهِ کہ اگر تم باز نہ آئے اپنے واز سے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ. اور ایک بات جو ہے لَإِن کو آپ کیا بولیں گے؟ سر لا جو ہے یہ حرف تاکید، لا ان کانٹریکشن ہے، ہاں، لا کا اور ان کا، لا ان کا. اور کیا بولیں گے؟ سر یہ حرف شرط ہے. ہاں ہاں، حرف شرط ہے. اب بعد میں جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سر تنتہی پھر یہ فعل شرط بنے نہیں، گا. اس کے بعد ہو گیا ہے. آ، یا لوتو کے بعد کچھ آ رہا ہے نا. لَتَكُونَنَّ. ہوں، جی سر سے یہ اس کا جواب شرط ہو جائے گا. اور یہاں سے لام جو ہے یہ اگین لام تاکید ہے، اور اینڈ پہ جو نون مشدد آ رہا ہے وہ ضرور بالضرور کی سینس میں ہے، لَتَكُونَنَّ. تو یہاں سے جو ہے یہ تاکیدی جملہ شروع ہو رہا ہے کانا کا، اور یہ کانا کا جملہ ہے، اور تا جو ہے یہ اس کا اسم ہے کانا کا. اور لا جو ہے یہ لام تاکید ہے، اور من المخرجین جو ہے یہ کانا کے اسم کی خبر ہے. اور اگر ہم خبر کو کھولیں گے، من المخرجین، سر خبر میں اس میں من المخرجین یہ اس میں مفعول بن رہا ہے، من المخرجین، لَتَكُونَنَّ من المخرجین. بن رہا ہے. اس کا روٹ کیا ہے اور یہ اس سے کیسے نکلا، مفعول کیسے بن رہا ہے؟ جی سر. سر یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ خارجہ ہے، اور میم جو ایکسکیوز می سر مخرجین جو ہے یہاں پہ خارجہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور میم کی وجہ سے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اور رے کے اوپر جو زبر ہے وہ ہمیں ان بتا کی رہی وجہ ہے. سے نہیں بتا رہا ہے، الف لام کی وجہ سے بتا رہا ہے. اس میں الف لام بتا رہا ہے، اور وہ مخرج جو ہے وہ ڈرائیوڈ اسم ہے. اب اس کے معنی کیا ہو گئے؟ مخرجین نکالے جانے والوں میں سے. یعنی ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے، ہم تم کو دھکے مار کے یہاں سے نکال دیں گے، ہے نا. یہ ڈراوا انہوں نے قوم نے جواب دیا ان کی تقریر سن کے. جب ان کو وہ ہدایت دینے لگے تو اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تم اس سے نہیں رکے، یہ واز کرنے سے، ہم کو یہ کام کرنے سے روکتے رہے، تو ہم سب مل کے کیا کریں گے؟ یقیناً، ضرور بضرور تم نکالے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی تم کو شہر بدر کر دیں گے، بستی سے نکال پھینکیں گے. تم کہیں باہر سے آئے ہو اور یہاں کے یا باشندے بھی نہیں ہو یا پیدا بھی نہیں ہوئے، باہر سے آ کے ہم کو یہ سب نصیحتیں کر رہے ہیں، جیسا ہے ویسا تم کو نکال کے پھینکیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. جی سر. یہ 4-5 آدمی ہیں جو بہت اللہ ان کو ہدایت دیا اور سب بہت اچھا کر رہے ہیں. باقی لوگ بھی کتنا سمجھ رہے ہیں، یعنی ممتاز کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات اچھی طرح سے، کیسے یہ لوگ انالیسس کر رہے ہیں. جی جی سر الحمدللہ. تھوڑا تم بھی سر کوشش کرو، ہے نا، ایسا جی اور ریپیٹ یقین کروں کیا؟ نہیں اب ریپیٹ تو نہیں، پھر ریوائز میں آ جائے گی. یہ آیت تھوڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے انالیسس ضرور دیکھ کے آؤ. کل ریپیٹ کروائیں گے تم سے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. اب ٹائم بھی ہو گیا، اور الحمدللہ موسم کی وجہ سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. 7 بھی بج گئے، موسم بہت اچھا ہو گیا. اللہ کا بڑا احسان ہے. اوکے، سو وی ول اسٹاپ ہیئر. ہمیرا کی باری ہے. جی سر انشاءاللہ. کل آپ ان لوگ سب سے پوچھنا بھول گئے ٹائم چینج کا، تو نہیں، 5 چینج نہیں،
البتہ وہ اپنے طور پہ صرف جیسا میں 4-5 منٹ کا وقت دے رہا ہوں نا، جو اثر کیا ہے وہ کون سے مسلک سے پڑھتے ہیں، وہ بہرحال جو بھی ہے، تو میں خود ایک اپنے 1-2-4 منٹ دے رہا ہوں، ورنہ ہماری کلاس ٹھیک وقت پہ الارم کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے. تو میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، اگر سب آ گئے تو ٹھیک وقت پہ بھی شروع ہو جائے گی، یا کوئی اثر ذرا دیر تک پڑ رہا تو 4-5 منٹ ایسے ہی پرائیویٹلی ایڈجسٹ کر لیں گے. جی سر ٹھیک ہے، میں اس لیے پوچھ رہی تھی پھر منڈے سے یہی ٹائم رکھیں گے انشاءاللہ. یہ ٹائم اناؤنس کرو، اپنے ہاتھ میں ہے تو ہمارے پاس مغرب کے لیے زیادہ ٹائم ہے، تو ادھر 5 منٹ کر کے ادھر 5 منٹ بڑھا لے سکتے ہیں. انشاءاللہ. شکر الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. اللہم یسر ولا تعسر. اللہ تعالی ہم جو کوشش کر رہے ہیں کلام کو آپ کی سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی فرما دیجئے. ہماری جو سوچ یعنی جو یاد کرنا ہے اس کو بڑھا دیجئے. ہمارے کیا کہتے ہیں سر اس کو، فہم کو بڑھا دیجئے، اور اس کو جس تک ہو سکے ہم پہنچا سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو ہم سے قبول اور مقبول فرمائیے. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ سر. See you all on Monday inshallah. Have a good weekend. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.